اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچوں، آج ہم ایک کام کرنے لگے ہیں، آئیے اس کو شروع کرتے ہیں۔ پیسج 2 ہے بچوں، او لیول سیکنڈ لینگویج پیپر 1 کا۔ یہ بچوں آپ کے پاس ایک عبارت ہے، آپ نے اس کو پورا پڑھنا ہے۔ تو آئیے پہلے ایک اس کے سوالات کا جائزہ لیتے ہیں کہ سوالات کیا ہیں، تاکہ ہمیں پیراگراف جب ہم پڑھیں تو ہمیں آسانی ہو کہ ہم نے کون سے سوالات کا جوابات ہمیں کس جگہ پر مل جائیں گے۔ تو آئیے جلدی سے اس کے سوالات دیکھتے ہیں۔ یہ دیکھیے سوال نمبر 16 جو ہے، مرزا غالب کی دوستی کے بارے میں 2 باتیں بیان کیجیے، 2 نمبر کا۔ پھر سوال نمبر 17 ہے، غالب کی شخصیت کی 3 خصوصیات بیان کیجیے، 3 نمبر۔ اور 18 ہے، حالی غالب کے بارے میں کیا اور کیوں کہتے ہیں۔ اور 19 ہے، 19واں بچوں، عام سے غالب کے لگاؤ کی وضاحت کیجیے، 2 نمبر۔ اچھا، یہ بچوں سوالات ہیں 16، 17، 18، 19۔ اب ہم اوپر پیراگراف پڑھتے ہیں تو سوالات ہمارے ذہن میں آتے رہیں گے، تو پھر ہم ان کو سوچ لیں گے کہ کہاں کہاں ان کا جواب آئے گا۔ اچھا، عبارت پڑھیے، مرزا غالب پر درج ذیل مضمون پڑھیے اور آخر میں موجود سوالات سے متعلق نکات نوٹس تحریر کیجیے۔ یہ بچوں عبارت ہے، آپ نے اس کو پڑھ لینا ہے۔ تو یہ دیکھیے یہاں تک، یہ امید ہے کہ آپ پڑھ چکے ہوں گے۔ میں آپ کو مشکل الفاظ کے معنی بتا دیتی ہوں۔ اچھا بچوں، یہ عمدہ اخلاق، یہ تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ ظاہر ہے ان کی دینی اخلاق کی تعلیم جو تھی اتنی زیادہ تھی کہ وہ ہر انسان کی قدر و قیمت جانتے تھے، مخلص دوست تھے، اپنے دوستوں میں تمیز نہیں کرتے تھے کون امیر ہے کون غریب ہے اور کس کا پیشہ کمتر ہے، کوئی مطلب ان کو ہر کوئی ان سے پیار کرتا تھا۔ اچھا بچوں، یہ جو خطوط کے بارے میں ہے بات، کہ خطوط کے معاملے میں بہت مضطرب ہو جاتے تھے۔ بے رنگ خط، بچوں بے رنگ خط جو ہے وہ جس خط کے وہ ایسا خط، اگر گھر کسی کے پاس پیسے نہیں ہیں تو وہ خط ڈال دیتا تھا، تو خط جہاں پہنچتا تھا وہاں اس کی ذمہ داری ہوتی تھی کہ وہ خط تب وصول کر سکتا تھا جب وہ اس بغیر ٹکٹ کے آئے ہوئے خط کی جو بے رنگ ہونے کی وجہ سے، یعنی اس خط پر ٹکٹ نہیں لگا ہوا، تو اس کی پیسے ادا کر دیتا۔ اس خط کے آنے کا جو ایک ٹیکس سمجھ لیں یا اس کی طریقہ کار سمجھ لیں، تو ٹکٹ کے بغیر جو خط بھیجے جاتے تو وہ ان کا گھر والے اس کے ٹکٹ کے پیسے ادا کر کے وہ خط لکھ دیں۔ تو آپ کو بے رنگ خط بھی بہت زیادہ آتے تھے، تو آپ اس کو ناگوار خط نہ ہوتے، وہ آپ کی طبیعت پر ناگوار نہ گزرتے، آپ ان کو مطلب ان کا بھی جواب دیتے اور جوابی ٹکٹ بھیجنے والے دوستوں سے ناراض ہوتے۔ کئی دوست ایسے ہوتے ہیں کہ وہ آپ کو خط کے اندر ٹکٹ بھیج دیتے ہیں کہ میرے خط کا جواب ضرور دینا، میں ٹکٹ بھی بھیج رہا ہوں۔ تو بے رنگ اگر تم کو سوچو کہ مجھے ٹکٹ لگانا پڑے گا اور میں کہاں جاؤں ٹکٹ خریدوں، تو وہ جو دوست ایسے بھیج دیتے تھے کہ آپ کو ٹکٹ ہم بھیج رہے ہیں، ہمیں ضرور جواب دیجیے، تو وہ ان سے بھی ناراض ہو جاتے، تو کیا میرے پاس ٹکٹ خریدنے کے بھی پیسے نہیں ہیں کہ تم مجھے ٹکٹ بھیج کے پیسے بھیج رہے ہو۔ اچھا، دوسروں کا بینائی کمزور ہو چکی تھی اور ہاتھوں میں لرزش تھی، اور پھر بھی تدریس اور اصلاح کا سامان کرتے، حالانکہ ان کی نظر بھی کمزور ہو گئی تھی اور وہ ظاہر ہے بڑھاپے کی وجہ سے ہاتھ بھی کانپتے تھے۔ اور تنگ دست بچوں، غربت ہونا، تنگ ہونا، پیسے نہ ہونا، تو ان دوستوں کا مذاق نہیں اڑاتے تھے بلکہ ان کا بھرم رکھتے، چھپاتے اس بات کو کہ کہیں دوست کی دل آزاری نہ ہو جائے۔ تو معمولی لباس کسی نے پہن لیا تو اس کو کہا کہ یہ تو بہت آپ پر جچ رہا ہے، تو اس کے لباس کی اتنی تعریف کی کہ اس کے ساتھ اپنا لباس بدل لیا، یعنی اپنا قیمتی لباس اس کو ظریف، یعنی ایک خود میں اپنے وہ جو ہم کوئی بات خود ہی کر کے ہنس پڑتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو دیکھیے جیسے وہ کہتے ہیں کہ کسی نے کہا کہ گدھے آم نہیں کھاتے، یعنی گدھے نے آم کو سونگھا اور چھوڑ کے چلا گیا، تو انہوں بے شک تو غالب نے فرمایا کہ بے شک گدھے آم نہیں کھاتے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ یعنی جو گدھے ہیں وہ نہیں آم کھاتے، تو اسی جملے کے اندر ہی انہوں نے اپنی ظرافت کو نمایاں کر دیا۔ تو اسی لیے حالی جو ہے انہیں حیوان ناطق کے بجائے، یعنی حیوان ناطق ہے بولنے والا حیوان یعنی انسان، تو وہ حیوان ظریف کہتے ہیں، یعنی ان کی ظرافت ان میں اندر تھی، ان کے
تو وہ جیسے وہ ان کو جیل ہو گئی تو ایک لڑکا جوان رو رہا تھا، تو اس نے کہا کہ اتنے جوان ہو کے رو کیوں رہے؟ کہتے آج میری شادی تھی تو آج ہی یہ مجھے پکڑ کے لے آئے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ تو قید تمہاری چھوٹ جائے گی، اگر اس قید میں بند جاتے تو پوری عمر نہیں چھوٹنی تھی۔ تو یہ ان کی ظرافت جو ہے، اس کو ظرافت کہتے ہیں کہ ہر نیگیٹو پہلو میں وہ مثبت پہلو نکال ہی لیتے تھے۔ تو مطلب اتنی تکلیف میں خود بھی وہ ہیں، جیل میں ہیں، تو وہ اس کو لڑکے کو حوصلہ دے رہے ہیں کہ یہ اس قید سے چھوٹ جائے گا، تو اس قید سے تو پوری عمر نہ چھوٹتا۔ اسے کہا، انہوں نے کہا کہ بچ گئے تم، تو کتنے روزے رکھے؟ تو غالب نے ظریفانہ انداز میں کہا، یعنی مزاحیہ انداز میں، کہ پیر و مرشد ایک نہیں رکھا، یعنی ایسے کہا کہ جیسے ایک نہیں رکھا۔ اس کے معنی یہ بھی ہیں کہ ایک بھی نہیں رکھا، اور ایک نہیں رکھا اس میں وہ چھپا گئے بات کو، پیر و مرشد ایک نہیں رکھا، یعنی اس سے یہ بھی معنی لیے جا سکتے کہ صرف ایک روزہ نہیں رکھا، یا اگر بھی لگا دیتے تو اس کا معنی بدل جاتے کہ ایک بھی روزہ نہیں رکھا۔ تو یہاں پر انہوں نے اس بات کو چھپا لیا اور اپنا پردہ رکھ لیا۔ تو پیرائے میں ذوق صاحب نے فرمایا کہ میں تو تم کو میری سمجھتا تھا، مگر اب معلوم ہوا کہ آپ سودائی ہیں۔ ابراہیم ذوق میر کی بجائے سودا کی تعریف کر رہے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں تو تم کو میری سمجھتا ہوں تھا، مگر آپ تو سودائی نکلے۔ سودائی کے معنی ہوتے دیوانہ، میر معنی ہوتے سربراہ، نامور، اونچا۔ تو میر تقی میر یہاں سے مراد ہے، اور یہاں سودا سے، سودا تو ان کا نام تھا، اس کے معنی بھی سودائی ہے، یعنی کہ دیوانہ ہونا، اور یہاں پر بھی دیوانگی۔ اگرچہ تنگ دست تھے، یعنی آپ خود بھی، آپ کو زیادہ، آپ کے والد کی پینشن روک دی گئی تھی، تو آپ کو مالی حالات آپ کے کمزور تھے، لیکن آپ چلیے آئیے سوالات کرتے ہیں، تو ہمیں سوالات میں یہ جوابات ڈھونڈنے میں آسانی ہوگی۔ مرزا غالب کی دوستی کے بارے میں 2 باتیں بیان کیجیے۔ اوپر جا کے دوستی میں دکھیں، دوستی میں کیا ہے۔ اچھا بچوں، یہ میں نے جوابات جو ہے نا نیچے لکھے ہوئے ہیں، یہ آپ اپنی طرف سے بھی لکھ سکتے ہیں، لیکن یہاں سے بھی آپ لکھ سکتے ہیں۔ ایک مخلص دوست تھے، ہر ایک کے دکھ درد میں شریک ہوتے، ان کے دوستوں کا دائرہ بہت وسیع تھا، اور وہ تنگ دست دوستوں کا بھرم رکھتے۔ یہ اوپر آپ نے دیکھ لینا ہے جواب۔ 17 ہے بچوں، مرزا غالب کی شخصیت میں 3 خصوصیات بتائیے۔ یہ مرزا غالب نہایت عمدہ اخلاق کے مالک تھے، ان کے دوستوں کا دائرہ نہایت وسیع تھا۔ غالب بڑے ظریف انسان تھے، مگر خودداری اور حفظ وضع کو کبھی ہاتھ سے نہ جانے دیتے تھے، یعنی کبھی کسی کا مذاق نہیں اڑایا۔ حفظ وضع یعنی پرانی روایات کی حفاظت کرنے والا۔ 18واں بچوں سوال جو ہے دیکھیے، 18واں کیا سوال ہے؟ حالی غالب کے بارے میں کیا اور کیوں کہتے ہیں؟ حالی غالب کے شاگرد تھے۔ تو آپ مرزا غالب ایک پلے بنا ہوا ہے، اس کو دیکھیں گے تو وہ پھر دیکھیں کہ حالی کو کیسے ان سے فیض حاصل ہوا۔ وہ رہے ان کے پاس پھر آ کے 16-17 سال کے لڑکے تھے، تو وہ پھر بڑے ان کی خدمت میں ہی ہوئے۔ تو حالی نے انہیں حیوان ناطق انسان کو کہا جاتا ہے، یعنی بولنے والا۔ ناطق کے معنی نطق کہتے ہیں بولنے کو، بولنے والا، ناطق بولنے والا حیوان۔ تو ان کی بجائے انہیں حیوان ظریف کہا ہے۔ جیسے میں نے اوپر مثالیں بھی ہیں کہ ظریف کے معنی ہے مزاحیہ، ایسی بات کرنا جس میں حصے مزاح بھی ہو لیکن وہ کلیئر نہ ہو، جیسے بے شک گدھے آم نہیں کھاتے، اور میں تمہیں میری سمجھتا تھا تم سودائی نکلے، ٹھیک ہے۔ تو آگے دیکھیے 19واں سوال ہے، آم سے غالب کے لگاؤ کی وضاحت کیجیے۔ تو 19ویں کا جواب ہے، باغ میں بادشاہ کے ہمراہ غالب آموں کو غور سے دیکھتے ہیں، اور بادشاہ کے پوچھنے پر کہتے ہیں کہ کسی دانے پر میرا اور میرے باپ دادا کا نام بھی لکھا ہے۔ مزید یہ کہ ایک محفل میں انہوں نے کہا کہ آم میٹھا ہو اور بہت ہو۔ اور یہ بچوں آم کے باغات جو ہوتے تھے بادشاہوں کی پاس ہوتے تھے، تو وہاں پر میلے لگتے تھے۔ پہلے خاص لوگ جو ہیں عمرہ، وہ پھر اس سے نیچے پھر عوام کو بھیج دیا جاتا تھا باغ میں میلہ منانے کے لیے۔ تو آم جو ہے نا وہ بہت ہی قابل قدر پھل تھا۔ اچھا بچوں، نیچے انہوں نے دیا ہوا ہے اسی پیپر کے نیچے کہ غالب کے اوپر آپ ایک مضمون لکھیے، جس میں پورا احاطہ کریں گے وہ غالب، اس عبارت میں غالب کے بارے میں کیا باتیں کی گئی ہیں۔ یہ سوال آپ کے نیچے میں دے دوں گی، وہاں پر آپ کو سوال مل جائے گا۔ ابھی میں وہ پیراگراف پڑھ دیتی ہوں جو اس عبارت سے ہم نے لیے ہیں بات۔ تو یہ سوال نمبر 2 ہوگا بچوں۔
کہ غالب کے بارے میں مضمون لکھیے۔ ابھی یہ میں نیچے مینشن کر دوں گی کہ کتنے نمبر کا ہو، تو آپ آئیے دیکھتے ہیں کہ اس عبارت سے ہم نے کیا اخذ کیا ہے اور کیا ہم پیراگراف لکھ سکتے ہیں۔ مرزا غالب نہایت عمدہ اخلاق کے مالک اور پرخلوص دوست تھے۔ اچھا بچوں، جو انڈر لائن کیا گیا پہلے پینسل سے، اس کو نہیں آپ نے شامل کرنا، یہ میں نے اضافی کام کیا ہوا تھا تو اسی طرح سے یہ شامل کر لیا۔ ان کا حلقہ احباب بہت وسیع تھا، دوستوں کا حلقہ بہت وسیع تھا، زیادہ تر دوستوں سے خط و کتابت رہتی، بے رنگ خط ان پر گراں نہ ہوتا، بھاری نہ ہوتا، بوجھ نہ ہوتا۔ گراں کے معنی ہے بوجھ، بوجھ یا بھاری، یعنی وہ بے رنگ خط کا بھی ٹکٹ ادا کر کے، ٹکٹ کے پیسے دے کر تو وصول کر لیتے، اور اس کا بھی جواب، اور جوابی ٹکٹ بھیجنے والے سے خفا ہوتی، یہ میں نے آپ کو سمجھا دیا تھا۔ پیرانہ سالی، پیرانہ سالی بہت بڑی عمر ہو جانا، ٹھیک ہے، بزرگ ہو جانا، بہت بوڑھے ہو جانا۔ پیرانہ سالی یعنی بہت سال کے ہو جانا کے باوجود تدریس و اصلاح کو جاری رکھا، یعنی کام کرتے رہے، جو لوگ آتے آپ سے اصلاح لینے آپ ان کو انکار نہیں کرتے تھے۔ محتاج و غریب پر آپ کا در ہمیشہ کھلا رہا، اپنی خستہ حالی کے باوجود دوستوں کی آبرو قائم رکھتے، یعنی دوستوں کا کبھی مذاق نہیں اڑایا بلکہ ان کی آبرو کا پاس رکھا۔ ایک کم حال دوست کو معمولی لباس پہنے دیکھا، بچوں یہ پہننا دیکھا، پہننے دیکھا، تو اس لباس کی اتنی تعریف کی کہ اسے اپنے قیمتی لباس سے بدل لیا۔ غالب ظریف طبع تھے، حالی ان کو حیوان ظریف کہتے ہیں، یعنی آپ نے وہ ڈیٹیل جملہ نہیں لکھنا کہ وہ حالی انہیں حیوان ناطق کے بجائے آپ نے سیدھا لکھ دینا ہے حالی انہیں حیوان ظریف کہتے تھے۔ مثلاً بادشاہ کے پوچھنے پر کہ کتنے روزے رکھے تو کہا پیر و مرشد ایک نہیں رکھا، یعنی بیچ میں سے وہ اپنے پردہ بھی رکھ گئے کہ ایک بھی نہیں رکھا، تو پتہ چلتا کہ ایک بھی نہیں رکھا، تو کہنے لگے ایک نہیں رکھا، یعنی اپنے آپ کو ہی پتہ ہے کہ ایک بھی نہیں رکھا، لیکن بادشاہ کے اوپر سامنے پردہ رہنے دیا۔ تو جب شیخ ابراہیم ذوق نے سودا کی تعریف کی تو غالب نے اپنے ظریفانہ انداز تکلم میں کہا میں تو تم کو میری سمجھتا تھا، مگر آپ تو سودائی ہیں۔ مگر لے لینا آپ نے، مگر آپ تو سودائی ہیں، تم نے لکھنا۔ دوستوں میں حفظ مراتب اور برابری کو پیش نظر رکھتے ہیں۔ بادشاہ نے آموں کو دیکھا تو پوچھنے پر غالب نے کہا کہ کسی دانے پر میرے باپ دادا کا نام بھی لکھا ہے، یعنی وہ دانے دانے پر کھانے والے کا نام لکھا ہوتا ہے نا، تو وہ بادشاہ کو جتا رہے ہیں کہ یہ اتنے آم جو مجھے سیر کرا رہے ہیں، ان میں سے کہیں ہمارا بھی نام کا بھی کوئی پھل لگا ہوا ہے۔ آم کے اس حد تک شوقین کہ کہا میٹھا ہو اور بہت ہو، یعنی بہت زیادہ، آپ کو پتہ ہی ہیومن نیچر، جب ذائقہ منہ کو لگ جاتا ہے تو پھر کہتے ہیں کہ اور بھی لاؤ۔ غالب اپنے انداز فکر، انسانیت اور طبیعت و سرشت وہ بچو نیچر، ٹھیک ہے، جبلت بھی اس کو کہہ سکتے ہیں، جو آپ کو شروع سے آپ میں ودیت ہوئی ہو، تو سرشت فطرت سمجھ لیں، طبیعت و سرشت کے باعث آج بھی شاداب اور شگفتہ ہیں، یعنی ابھی تک ان کی باتیں جو ہیں وہ ہم استعمال کر رہے ہیں اور ان سے لطف اٹھا رہے ہیں۔ یہ شگفتہ کے معنی ہیں بچوں، تو شاداب کے بھی معنی ہیں یہ، تو یہ لکھے ہوئے تو اسی طرح لکھے رہنے دیے۔ یہ بچوں یہ کہ پیپر ہے، اوپر چل کے دیکھتے ہیں کیا کام ہم نے کیا ہے۔ بچوں پیسیج 2 او لیول سیکنڈ لینگویج پیپر 1 ہے یہ، اس میں ہم نے یہ عبارت پڑھ کے سوالوں کے جواب بھی دیے ہیں اور عبارت پڑھ کر ایک مضمون بھی لکھا ہے، ٹھیک ہے، انشاءاللہ پھر ملیں گے، اللہ حافظ۔